آپ نے اللہ والوں سے ایک جملہ سنا ہوگا کہ محبت کے لیے معرفت ضروری ہے۔ اب محبت کے لیے معرفت کا ضروری ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو جانتا ہے، وہ اس کے بارے میں سب جانتا ہے۔ اب جب اس کو اپنے باپ کی معرفت ہے، اپنے باپ کو وہ پہچانتا ہے، تو اس کو فطری محبت بھی ہوتی ہے۔ ایسے ہی اپنی ماں کو بھی وہ پہچانتا ہے، اپنی ماں کو بھی وہ جانتا ہے، تو اپنی ماں سے بھی اس کو فطری محبت ہوتی ہے، اور ایسی محبت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں اور باپ کے خلاف ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں کرتا۔ تو بزرگوں، اس کے لیے میں آپ کو ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ایک شخص کا والد کئی دن سے لاپتہ تھا، کئی سال گزر چکے تھے، وہ چھوٹے تھے بچے، اور باپ جو ہے ان کے بچپن ہی میں کہیں ان کو چھوڑ کر کے چلا گیا تھا۔ اب کسی ذریعے سے اطلاع ملی کہ ان کا والد، ان کا باپ واپس آ رہا ہے فلائٹ کے ذریعے سے، لہٰذا اس نے جانے کا ارادہ کیا کہ میں اپنے والد کو لینے کے لیے جاؤں گا۔ لیکن اس کے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے والد کیسے دکھتے ہوگے، اب ان کا چہرہ بشرہ کیسا ہو گیا ہوگا، میں پہچانوں گا یا نہیں پہچانوں گا۔ تو کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ ایک کام کرو، تمہارے والد کے ایک دوست ہے جو آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، وہ بزرگ کو آپ لے کر کے جاؤ وہاں ایئرپورٹ پر، وہ تمہارے والد کو پہچان کر کے تمہیں ان سے ملوا دیں گے۔ اس نے کہا کہ بہت ہی اچھی بات ہے، لہٰذا اس نے اپنے والد کے اس دوست کو، بزرگ کو ایئرپورٹ لے کر گیا۔ اب وہ بیچارہ بزرگ تھا، ایئرپورٹ پر جانے کے بعد کسی کرسی پر کسی کونے میں جا کر کے بیٹھ گیا۔ اب ہوائی جہاز آیا، لوگ جہاز سے اترے، ایئرپورٹ کے باہر آنے لگے۔ جب لوگ ایئرپورٹ کے باہر آئے تو ایک بوڑھا شخص اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو بیٹا، میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، بہت تھکا ہوا ہوں، آپ میرا سامان اگر ٹیکسی میں چڑھوا دیں یا میرا سامان اٹھا کے صرف یہ میری ٹرالی پر اگر رکھ دے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اب وہ نوجوان غصہ ہوا، کہنے لگا کہ ارے حضرت، میں خود اپنے والد کو لینے کے لیے آیا ہوں، اپنے باپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، وہ بھی کئی دنوں کے بعد جو ہے سفر کر کے آ رہے ہیں، میں ان کو جانتا نہیں ہوں، اور آپ ہیں کہ مجھ سے سامان رکھوا رہے ہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ چیخنے لگا، چلانے لگا، کیونکہ بوڑھا بار بار اصرار کر رہا تھا، تو وہ چیخنے لگا، چلانے لگا۔ تو اس نے جس بوڑھے کو ساتھ میں لایا تھا وہ ان کی آواز کو سن کر کے آیا اور اس کے بیٹے سے کہنے لگا، ارے بیٹے کیا بات ہے، کیا ہوا؟ کہا کہ یہ بزرگ جو ہے مجھ سے سامان اٹھوا رہے ہیں۔ اس بوڑھے شخص نے جب اس مسافر کے چہرے کو دیکھا تو کہا، ارے بیٹے یہی تو تیرے والد ہیں۔ اب جب اس کو اپنے والد کی پہچان ہوئی، معرفت ہوئی، تو وہ ایک دم سے شرمندہ ہوا، اپنی نظروں کو جھکا دیا اور اپنے والد کے گلے مل کر کے رونے لگا اور کہنے لگا، ابو جان مجھ کو معاف کر دیجئے، میں آپ کو جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا، آپ کے چہرے کو دیکھے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا تھا، میں نے لا علمی میں، میں نے غلط فہمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، آپ کو نہ جاننے کی وجہ سے ایسی حرکت کر دی ہے، ابو جان آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ تو آپ کو یہاں پر ایک بات کا اندازہ ہوا ہوگا کہ ایک ہی لمحے میں اس لڑکے کا انداز بدل گیا۔ کیوں بدلا؟ کیونکہ اس کو اپنے والد کا تعارف ہوا، لہٰذا اپنے انداز بیان پر وہ شرمندہ بھی ہوا اور اس کو ندامت بھی ہوئی۔ یہی حال اللہ کا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، جب تک کہ اللہ کی محبت پیدا نہ ہوگی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کام کو کرنا، ہر کام میں اللہ کے خوش ہونے کی نیت کرنا، اللہ کے لیے ہر کام کرنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کیسے حاصل ہوگی اس کا نسخہ بتاتا ہوں۔ اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان
उन लोगों की सोहबत में बैठने और उठने से होगी जो अल्लाह को जानते हैं, अल्लाह को पहचानते हैं, जो अल्लाह से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे कुरान मजीद की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जिसका तर्जुमा है कि वो बड़ी रहमत वाला है, लिहाजा पूछ उससे जो उसकी खबर रखता हो। यानी रहमान की आज़मत को हर शख्स क्या जाने, उसका इल्म तो उन्हीं लोगों को होता है जो बाखबर होते हैं। ऐसे ही बाखबर के ज़रिए उसकी मारिफत व मोहब्बत हासिल हो सकती है। लिहाजा ये रास्ता अल्लाह की मारिफत का, अल्लाह की पहचान का, ये बड़ा पुरपेच, मुश्किल और कठिन है। लिहाजा जो अल्लाह को जानते हैं, पहचानते हैं, अल्लाह की मारिफत जिन लोगों को हासिल होती हैं, उन्हीं के दरमियान में बैठकर उनके हाथ पर अपना हाथ दे करके हम अल्लाह की मारिफत को हासिल करें और हर कदम पर बहकने का जो ख़तरा लाहिक होता है उससे हम बच जाएं। लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा कि इस पुरफितन दौर में हम किसी न किसी अल्लाह वाले से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि यही लोग हैं जो अल्लाह की मारिफत रखते हैं, अल्लाह की मारिफत इनको हासिल होती है।